اب ایک حدیث پاک سنیے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص عظیماً دوزخ میں جائے گا، ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ کون؟ مسلمان کا قتل کرنے والا، کلمہ پڑھنے والے کا قتل کرنے والا۔ ایک جنگ ہوئی مسلمان اور کفار کے درمیان میں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے۔ جنگ کے بعد جنگ کے حالات بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ میں میدان جنگ میں تھا، ایک شخص کفار کی طرف سے میرا مقابلہ کر رہا تھا، حضور میں نے اس پر اپنی تلوار برسائی، وہ مجھ پر تلوار چلایا، میں اس پر تلوار چلایا، وہ مجھ پر چلایا۔ یا رسول اللہ دوران جنگ ایسا ہوا کہ وہ شخص جو ہے چلا چلا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا۔ حضور بے چین ہو گئے، بولے اب اسامہ تم نے کیا کیا؟ بے چینی سے پوچھے حضور، اب تک وہ کافر تھا، تلوار چلا رہا تھا، تم نے تلوار چلائی اور تم کہہ رہے ہو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اسامہ تم نے کیا کیا؟ بے چین بے قرار ہو کے حضور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ میں سمجھ گیا وہ صرف میری تلوار کو روکنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والے پہ تلوار نہیں اٹھاتا، یہ سوچ کر اس نے کلمہ پڑھ کے مجھے دھوکہ دینا چاہا، اس لیے میں نے اس کی گردن پہ تلوار چلا کے اس کو نیچے ڈھیر کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ حضور کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ کہنے لگے اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ وہ تمہیں دھوکہ دینے پڑ رہا تھا یا واقعی سچے دل سے پڑھ رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ حقیقت تو یہی ہے وہ دھوکہ دینے پڑ رہا تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے کہا اگر کوئی دھوکے سے بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تب بھی اس کا قتل مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیجئے میرے بھائی، دھوکے سے بھی کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے کہ اس کو قتل مت کرو، اس کے اوپر تلوار مت چلاؤ، اس کے اوپر خنجر مت چلاؤ۔ آج یہاں تو ماں پیٹ سے ہم مسلمان ہیں، باپ ہمارا مسلمان، ہماری ماں مسلمان، ہم مسلمان، اور ہمارے بچے گلی کوچوں میں ایک دوسرے کے قتل و غارت گری میں پڑے ہوئے۔ میرے پیارے بھائیو، ایک صاحب پرسوں علماء اکرام کی میٹنگ ہوئی تھی، میں ازبکستان میں تھا، میں اس میٹنگ میں نہیں شریک ہو سکا، تو میں لائیو اس میٹنگ کو دیکھ رہا تھا، تو ایک بڑے مولانا سفید داڑھی ہے، انہوں مشورہ دے رہے ہیں، علماء بیٹھ کے پورا مشورہ کرے اولڈ سٹی میں، انہوں مشورہ دے رہے ہیں۔ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ وہ جو لوگ قتل کر رہے ہیں ان کے ماں باپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو گا۔ میں بولا بھائی یہ تو اور ایک ظلم ہو رہا، انہیں گانجا مار لیا، ڈرگس سونگ لیا، اس کو نہ اماں دکھتی نہ باوا دکھتی، انہیں دوسری دنیا میں چلے گا۔ میں بولا میرے سے جب بات ہوئی تو میں بولا میرے بھائی تمہارا مشورہ بالکل غلط تھا، اماں باؤ کو اٹھاؤ، یہ بات غلط ہے۔ میں بولا ایک کام کرو، اگر اٹھانا ہے نا یہ گانجے بیچنے والوں کو اٹھاؤ، یہ ڈرگس دینے والوں کو اٹھاؤ۔ گورنمنٹ چاہیے نا صاحب ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے، وہ چیپٹر کلوز ہوا ایک ہی دن میں۔ گورنمنٹ اگر چاہیے تو یہ ایک ہی دن کا کھیل ہے۔ آپ یہاں آرڈر پاس کر دیجئے اور اپنی پولیس کو ایکٹیو کر دیجئے، جتنے لوگ گانجا بیچ رہے ہیں ان کو گرفتار کر لو، قصہ ختم۔ تلنگانہ میں گانجا آتا ہی نہیں، ڈرگس آتا ہی نہیں۔ جو میڈیکل والا مس یوز کر رہا دوا کا بغیر کسی پرسکرپشن کے، جو آیا گنجٹی کو وہ ٹانکاں دے دے رہا، گولیاں دے دے رہا، ٹیبلٹس دے دے رہا جس سے نشہ چڑھتا، 4 میڈیکل والوں کو اٹھا کے اندر ڈال دو، پورے میڈیکل والے دینا بند کر دے، قصہ ختم۔ ہم لوگ آپ پوچھو کون کر رہے قتل؟ مولانا بولو قتل۔ میں بولا قتل کرنے کا ٹینشن نہیں ہے، گانجے بیچنے کا ٹینشن ہے، ڈرگس بیچنے کا ٹینشن ہے۔ اصل بیماری ہے گانجے بیچنے والے، ڈرگس بیچنے والے چلا رہے ہیں، ان کو پکڑ کے 4-6 کو جیل میں ڈال دو، 1 سال کی سزا سناؤ ان کو۔ پورے حیدرآباد، سکندرآباد، پورے تلنگانہ سے قتل و غارت گری کا سلسلہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ جب اس کو ڈرگس نہیں ملیں گا انہیں یہ کام کر ہی نہیں سکیں گا۔ ڈرگس ہے جو اس کو جو شیطانیت پہ ابھار رہا ہے۔ اب سنیے میرے پیارے بھائی ایک اور حدیث پاک، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی مسلمان کیا ہے۔ بس آخری بات سن لیجئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ حضور کعبے کا طواف، کس کا طواف کرتے بولیے؟ کعبے کا طواف کرتے کرتے دوران طواف حضور کعبے کو دیکھنے لگے۔
دیکھتے ہوئے رحمت عالم نے کعبے سے خطاب کیا، کعبے سے، حضرت جابر کہہ رہے ہم نے سنا حضور نے کعبے سے خطاب کیا، اے کعبہ تیرے رب نے تجھ کو جو عزت دی ہے، تیرے رب نے تجھ کو جو تقدس دیا ہے، تیرے رب نے تجھ کو جو حرمت دی ہے، تیرے رب نے تجھ کو جو شان، جو مرتبہ، جو رتبہ، جو تیری عزت کو چار چاند لگائے ہیں، اے کعبہ سن لے، تیری عزت، تیرے تقدس، تیرے احترام سے کروڑ درجہ زیادہ اللہ نے ایک مسلمان کے خون کو عزت و حرمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ایک مسلمان کی جان کو عزت عطا فرمائی ہے، ایک مسلمان کے اس جان کو اللہ نے تجھ سے بڑھ کر شان و عظمت، رتبہ اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، کعبے سے بڑھ کے ہے مسلمان کی حرمت۔ یہ کوئی مولوی صاحب کی بات نہیں، یہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی بات ہے۔ آج ہم اس کے قتل و غارت گری پہ لگے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے۔ چھوڑ دیجئے میرے بھائی، اللہ کا واسطہ، اپنے گھروں میں بھی اس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ گھر میں باوا اماں کو گالی دے رہی، بھائی بھائی کو گالی دے رہا، باوا بیٹے کو گالی دے رہی، چھوٹے بچے انہیں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، ففتھ کلاس، سیونتھ کلاس، 10th کلاس گالیاں سنتا 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 ایک دن انہیں ٹائیگر بن کے گھر کے باہر نکلتا۔ انہیں بولا یہ گالی ابا امی کو دے رہے، اب میں اس کو دیتا ہوں، یہ گالی دادی امی امی کو دے رہے، اب میں دوسروں کو دیتا ہوں، یہ گالی ہمارے تائی ماں جو ہے ہمارے امی کو دیا، ہمارے چچی جو ہے ان کو دیا، میں اب اس کو دیتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں ٹریننگ ہو رہی ہے روزانہ گالی گلوچ کی، بد کلامیوں کی، گناہوں کی، ٹی ویاں کھلے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ناچ گانا، عریانیت، شیطانیت، ضلالت، شرارت، بدمعاشی۔ ہماری نسلوں کو ہم پوری شرارت پر ہماری نسلوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ جب وہ جیسے ہی تھوڑا جوان ہو کے مارکیٹ میں آتا تو اب 14 سال جو نے ٹریننگ لیا گھر کے اندر، وہ ساری ضلالت و شرارت لا کے مارکیٹ میں پھینکتا۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے کیا کہا، جب تمہارا بچہ 4 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو، تاکہ بیوی شوہر کے درمیان میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہو تو اس اونچ نیچ کا اثر وہ بچے پہ نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ اس لیے نہیں ہونا کہ وہ جو بچہ تم جس کو بچہ سمجھ رہے ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں بچپن کا علم پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی اسکول میں بچے کو گالی نہیں سکھائی جاتی، کسی کالج میں، کسی بک میں، کسی لٹریچر میں، کسی میگزین میں بچے کے لیے گالی نہیں سکھائی جاتی۔ آج ہمارے بچے گالیاں دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ کہاں سے آیا یہ سارا ضلالت والا میٹیریل؟ یہ صرف اور صرف گھروں سے نکلا ہے۔ آپسی معاملات میں جو ہماری گھریلو زندگیاں ہیں، وہاں سے ہماری نسلیں یہ چیزیں سیکھ رہی ہیں۔ ہم اپنے گھر کو تعلیمات مصطفیٰ کا مرکز بنا لیں۔ ماں بد دعا دینے والی نہیں، دعا دینے والی بن جائے۔ باپ گالی دینے والا نہیں، باپ شفقت کرنے والا، راستہ بنانے والا بن جائے۔ انشاءاللہ ماں باپ اگر ایسے ہو جائیں گے تو پھر جو بیٹا اس گھر سے نکلے گا، آپ دیکھ لینا وہ رسول اللہ کا غلام بن کے نکلے گا، اللہ کا محبوب بن کے نکلے گا، قرآن و حدیث کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بن کے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا